السلام علیکم، ناظر چوہان آپ کے ساتھ امریکہ سے رابطے میں. باہر یہاں درجہ حرارت سینٹی گریڈ میں -1 ہے اور فارنہائٹ میں 30 ڈگریز فارنہائٹ ہے. بڑا اچھا سورج نکلا ہوا ہے لیکن بڑی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. میں بھی اندر تھوڑی سی میں نے بلکہ ہیٹر تھوڑا آن کیا تھا، پھر ویلاگ کی وجہ سے بند کیا ہے. اب میرے سے لوگ بہت کانٹیکٹ کرتے ہیں اپنی پریشانیاں بتانے کے لیے، خاص طور پر خواتین. ان کی سٹوریز مجھے بہت پریشان کرتی ہیں. ان میں لیکن ایک چیز ہے کہ وہ خام خواہ مادہ پرستی کے لالچ میں یا اپنے والدین کے فورس کرنے سے اس امبروکلیو میں، اس پرابلم میں، بمبل بوسے میں پڑی ہیں. کل میرے ادھر ساتھ ہی ایک بڑے روحانی دوست رہتے ہیں، میری برادری کے ہیں، تو مجھے ناشتے کے لیے لے گئے. تو وہ بتا رہے تھے کہ ان کے کچھ عزیز کوئی لڑکی میرج کر کے آئی کیلیفورنیا میں، تو اسے تو نہیں پتا تھا کہ وہ ادھر آئی ہے. اس نے فون کیا کہ انکل میں پریشان ہوں، یہ وہ میرے سے بڑی زیادتی ہو رہی ہے، ابیوز کر رہے ہیں مجھے یہ ساری فیملی. وہ خیر انہوں نے ٹکٹ کٹائی اور اس کو ادھر لے آئے نیو جرسی میں، اپنے پاس رکھا. ان کے پاس ایک پورشن تھا سیپریٹ جس میں، اور اس نے رہنا شروع کر دیا. 4-5 مہینے بعد اسے پھر خاوند کی خندق ہوئی، میں جی اس کے بغیر نہیں رہ سکتی. اور ایک عورت کا جو انڈیپینڈنس کا معاملہ ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ شاید اسے رہنا بڑی مصیبت ہے یا کیا ہے. اور کلچر نے جیسے کہ یہ چیز پھیلائی ہوئی ہے کہ بیٹی تیرا جنازہ یہ تو آئے گا. وہ ہمارے دوست میاں غفار صاحب جرنلسٹ بتا رہے تھے کہ میں ہسپتال میں کہتے میں جاتا تھا، وہ لوگ برن کے میں کچھ کور کرتا تھا جرنلزم میں، تو ایک میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ ایک لڑکی 70% برن تھی. تو ڈاکٹر نے کہا اب یہ بچنا نہیں ہے، اس کی ماں کو بلاؤ، کوئی آخری بات کرنی ہے اس نے. تو لڑکی نے کہا کہ ماں کی طرف دیکھ کے کہ ماں اب تو خوش ہے، تو کہتی تھی نا کہ میرا جنازہ گھر آئے، اب یہ جنازہ گھر لے جا. ماں بڑی چیخی اور جناب صاحب ایک دم چیخی اور گر گئی. تو وہ فرما رہے تھے مجھے جناب صاحب کے وہ واپس چلی گئی. اس نے کہا جی میں تیار ہوں کہ اپنا فون بھی ان کے حوالے کر دوں، میری تنخواہ بھی ساری وہ لیا کریں، اور میں نوکرانی بن کے رہنے کے لیے تیار ہوں، میں نے ادھر جانا. آئیڈینٹی ود مادہ پرستی، اور تو کچھ نہیں تھا. وہ ادھر سکون سے رہ رہی تھی، اور انڈیپینڈنٹ لڑکیاں رہ سکتی ہیں، کوئی ایسا ایشو، US میں رہ سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر جناب صاحب پیر صاحب نے کہا کہ کچھ خواتین پریشان ہیں، نظر صاحب آپ ان کا اگر گائیڈ کر دیں. میں نے کہا سر میں تو گائیڈ ہی کر سکتا ہوں، کیونکہ میں وہ بندہ ہوں جو کرما پہ بلیو کرتا ہوں، جو ایکشن ری ایکشن پہ بلیو کرتا ہوں، جو یہیں جنت دوزخ پہ بلیو کرتا ہوں، اور یہیں آپ کے اعمال سے، آپ کی روح کی روشنی سے معاملات سدھرتے ہیں، اور ڈم ہونے سے وہ معاملات پہ کرتے ہیں. ابھی ہمارے قاسم شاہ صاحب دوست ہیں، تھائی لینڈ میں سیٹلڈ ہیں، ایک آڈیو بھیج رہے تھے. ایک صاحب نے لکھا تھا کہ ہمارے تو اختیار میں نہیں کب پیدا ہوئے، ہم کب مرنا ہے، نہ ہی اختیار میں ہے رزق کہاں سے آنا ہے، کل آنی ہے یا نہیں آنی ہے، ہم سے پہلی امتیں جو انسی تھیں وہ کیسے آئیں، بعد میں کون سی امتیں آنی ہیں، ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں، علم ہی نہیں کہ یہ دنیا کتنی وسیع ہے، کیا ہے. اور ہمیں تو یہ بھی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے سارا، جو کریٹر ہے اس کو سارا پتہ ہے کتنی بڑی زمین ہے، آسمان ہے، گلیکسیز ہیں، کیا ہے. ٹھیک ہے جی. جو میں اس دن بات کر رہا تھا کہ یا آپ نے چیزیں دیکھی ہوتی ہیں، مشاہدہ کیا ہوتا ہے، یا آپ کا بلیف ہوتا ہے. نمبر 2 از بلیف آن بیسس آف سم لاجک. تو یا آپ کا جو سا ہے سائنس کے حساب سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے.
آپ کا لاجک کے بغیر بلیف ہے، اور بلیف بھی پکا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا، ان خواتین سے بھی میری بات ہو رہی تھی، وہی پریشانیاں. پاکستان سے ایک دوست نے بھی انسیڈنٹلی کوئی 5-6 خواتین کے قصے مجھے سننے کو ملے، اور میں ایز اے روحانی پیشوا یا ایز اے بزرگ یا پھوکو مارنے والے کے حساب سے نہ ہی سنے نہ ہی ان کی ڈسپوزل کی. میں نے ایک پریگمیٹک آدمی روح کے حساب سے ان کو گائیڈ کیا کہ بی بی یہ کچھ ہو سکتا ہے، یہ آپ کر لیں. میرا اپنا ذاتی تبصرہ ان سب کیسز کے بارے میں ہے کہ ایک تو خواتین کی مٹیریل جو ڈیزائر ہے نا وہ ختم کر دیں وہ، اور وہ اپنا جو ہے نا فائنینشیل انڈیپینڈنس کی طرف جائیں. ڈونٹ ڈپینڈ آن یور ہسبینڈ. لائک میرا داماد تھا، اس نے بیٹی سے شادی کی تو ہی نیور رجسٹرڈ دا میرڈ ہے، شادی ہے، نکاح ہوا کہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہے، وہ بھی اپنا کام کرے، کوئی جھگڑا ہی نہ ہو انہیریٹنس پہ، ایسٹس پہ. تو لہٰذا ایک تو یہ بات ہے کہ آپ فائنینشلی انڈیپینڈنس اور اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھتے ہوئے جب آپ گریڈ پہ آ جاتے ہیں، یو ایکسپیکٹ سم تھنگ مٹیریل ان ٹرمز آف یور ہسبینڈ، تو یو لینڈ ان پرابلمس. ایک کتنا گندا کلچر ہے کہ جرا جنازہ ہی آئے گا. یہ معاملات خراب اس لیے ہوئے تھے کہ انڈیویژول فیملی لائف میں چیزیں چلی گئی تھیں. نیوکلیس فیملی لائف میں جو خاوند تھا اس کو بیوی نے کہا کہ جی بس ہم الگ رہیں گے. ہمارے بھی اسی طرح، میرے بھائیوں کی شادیوں میں بھی ان کی بیویوں نے اسی طرح کہا بھئی یہ بہن بھائی تیرا کوئی فائنینشلی ان سے نہیں، ہمیں دور سے پپی شپی لے لیا کر. اسی طرح میرے بیٹے کا معاملہ ہے، سب معاملات اسی طرح چل رہے ہیں، کیونکہ میں نے جیسے کہا تھا یہ دنیا ٹرائبل سیٹنگز کی طرف جا رہی ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم ختم کرنا بہت تباہ کن تھا، اب اس کے اثرات نکل رہے ہیں. اپنی 1.5 انچ کی مسجد بھی بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، مولویوں نے اور ان سارے حرام زادوں نے. میری اپنے ایز اے فادر، ایز اے بردر، اور میری ان بہنوں سے، بیٹیوں سے، ماؤں سے درخواست ہے کہ خدا را آپ روحانیت کی طرف آئیں، پھوکوں شوکوں کی طرف نہ آئیں. روحانیت کے بارے میں آپ کو مصدقہ چیزیں بتا رہا ہوں. دیکھیں اس آڈیو میں کہا ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے. وہ بابا ہمارے بس میں اگر کچھ نہیں ہے تو پھر جنت دوزخ کدھر سے، اکاؤنٹیبلٹی کہاں سے؟ ہمارے بس میں کیا ہے اور ہم کس طرح خدا ہے، ہمارے اندر جو خدا ہے اس پر میں تبصرے کے لیے آج سورہ شمس، جہاں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 7 دفعہ قسم کھائی ہے. ایک دفعہ کھائی نا والعصر ان الانسان لفی خسر کے زمانے کی قسم، ٹھیک ہے، انسان خسارے میں ہے، لیکن پرووائزو دیا تھا الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق، ٹروتھ پر چلے، وتواصوا بالصبر. اسی طرح سورہ شمس کا میں آپ کو بتاتا ہوں 7 دفعہ قسمیں کھائی گئیں، اور کہا کیا زبردست. آج میں آپ کو اس کی تشریح کر کے دیتا ہوں، آپ کو لگ پتا جائے گا کہ آپ کتنے غلط ہیں. کل ہمارے جو پیر صاحب ہیں، فقیر صاحب ہیں، افریقہ میں بزرگ ہیں، انہوں نے کہا کہ نظر صاحب آپ کی جو بات ہے نا وہ اپنا آپ 7ویں فلور پہ اپنا بیانیہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، ویئر ایز یہ لوگ گراؤنڈ فلور پہ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے جی. کہتے ہیں یہ گراؤنڈ فلور پہ کھڑے ہیں، آپ 7ویں منزل پہ اپنا بیانیہ بتا رہے ہیں. تو اسی طرح لوگ، وہ عائشہ گشتولی جو جس نے گھر پہ قبضہ کیا تھا، نائب تحصیلدار بنی ہوئی ہے، دم مست کلندر، لوٹا لٹائی، اور سارا پاکستان کا جو کلچر ہے. تو وہ ویسے مجھے تعریف میں
کہہ دیتی تھی، روکتی تھی کہ ان کو سمجھ ہی نہیں ہے تو نذر صاحب آپ کو بات کرنے. نو، ایسا نہیں ہے. معاملات بہت سادہ ہیں. ان کو یہ سمجھ ہے کہ قرآن پاک میں جنت دوزخ لکھی ہوئی ہے. انہیں یہ سمجھ ہے کہ ہم نے اس پہ ایمان لانا ہے. لیکن ایمان دیکھیں ان کا ہے، کوئی جنت دوزخ والا مسلمانوں نے 1.5 ارب مسلمانوں نے کام کیا، کوئی ایک کام کیا ہو. ٹھیک ہے جی. قرآن پاک میں سورہ شمس پر آتا ہوں کہ سورج کی قسم، ٹھیک ہے جی، چاند کی، دن کی، رات کی، آسمان کی، زمین کی، اور انسان کی جان کی ایز اے کو کریٹر. ٹھیک ہے، فرسٹ انٹلیکٹ کی ریفلیکشن. چلیں اب میں جی خود اپنا ترجمہ نہیں کرتا، جو مجھے اپنا گوگل سے ترجمہ ملا ہے میں آپ کو وہی ترجمہ جو ان سے ہے نا سناتا ہوں. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو نا آپ کی تشفی ہو جائے اس معاملے میں. اچھا جی، وہ ہے، ایک منٹ. قد افلح من زکاہا، بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے اپنی روح کو پاک کیا. بیچ میں سورہ یہ 9ویں آیت ہے، پہلے تو میں نے قسموں کا تذکرہ کیا نا، پھر اس کے بعد قد افلح من زکاہا، بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے اپنی روح کو پاک کیا. پھر وقد خاب من دساہا، اور بے شک وہ غارت ہوا جس نے اس کو آلودہ کیا. جنت دوزخ کا کہیں تذکرہ نہیں ہے مائنڈ یو. وہ اگے جا کے حساب ہوئے گا. وہ بی بی کل ایک کہہ رہی تھی اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کرے گا، اس کو پنشمنٹ ملے گی، اور لیو اٹ. You should have faith over that thing. قد افلح من زکاہا، ٹھیک ہے، بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے اپنی روح کو پاک کر لیا. وقد خاب من دساہا، اور بے شک وہ غارت ہوا جس نے اس کو آلودہ کیا. والنہار اذا جلاہا. اچھا، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں، ایکچولی میں سٹارٹ سے ہی آپ کو کھول کے دیتا ہوں تاکہ آپ کو نا ایک منٹ، یہ کوئی تھوڑا سا اس میں نا میرے پرابلم آ رہا ہے. والشمس وضحاہا، میں نے جیسے کہا ہے کہ سورج کی اور اس کی دھوپ کی قسم. والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے. والنہار اذا جلاہا، ٹھیک ہے جی، اور دن کی جب وہ اس کو روشن کر دے. واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی جب وہ اس کو ڈھانپ لے. والسماء وما بناہا، اور آسمان کی. یہ 5 قسمیں ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے جی، زمین، آسمان، چاند، سورج، دن. والارض وما طحاہا، اور زمین اور اس کی جس نے اس کو بچھایا. ٹھیک ہے جی، لے یہ وہ جو میں قسمیں پڑھ کر بھی آپ کو بتا دی ہیں. اب آگے چلتے ہیں، کیا ہے. والنفس وما سواہا، 7ویں قسم. 7ویں قسم، اس پہ غور کریں، نفس پہ. والنفس وما سواہا، اور جان کی اور اس کی جس نے اس کو درست کیا. اس جان کی قسم، نفس اتنا امپورٹنٹ ہے. پھر آگے جو ہے وہ علامہ اقبال صاحب کرتے تھے، فَأَلْهَمَاهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. فَأَلْهَمَاهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کو اس کی بدی اور نیکی سمجھائی. الہام ہوتا ہے آپ کو، نیکی اور بدی سمجھائی. روح کی روشنی کو منور کرنے کا کہا گیا ہے، اور کہا ہے کہ وہ جو آلودہ ہوتے ہیں وہ سفر کرتے ہیں. کوئی اکاؤنٹ جنت دوزخ لمبے چوڑے معاملات میں نہیں پڑے. اچھا، قد افلح من زکاہا، وہ جو میں نے سٹارٹ میں کہا، بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے اپنی روح کو پاک کر لیا. وقد خاب من دساہا، اور بے شک وہ غارت ہوا جس نے اس کو آلودہ کر لیا.
کذبت سمود بتغواہا، سمود نے اپنی سرکشی سے، پھر وہ صالح کی اونٹنی والا معاملہ بتاتے ہیں، اس سے وہ استعارہ ایک ایگزامپل دیتے ہیں. کل میں پڑھ رہا تھا ایک کنٹروورسی میں پیر صاحب سے ڈسکس کر رہا تھا حضرت سلیمان اور شیبہ کی، بڑی انٹرسٹنگ ہماری بات ہو رہی تھی. تو پیر صاحب فرما رہے تھے کہ کس طرح شیبہ نے اس کو پانی سمجھا اور اس نے وہ اپنی وہ شلوار یا کپڑا اوپر کیا، اس کے بال تھے، یہ اس کی شیبہ کی تھوڑی بدنمائی تھی. اور تو میں نے کہا کہ یہ ایگزسٹ کرتے تھے. پیر صاحب مجھے یہ بتائیں، حضرت سلیمان تو ایگزسٹ کرتے تھے، شیبہ ایگزسٹ کرتی تھی، ٹھیک ہے جی، کیا ہسٹوریکل امپیریکل کیا ایویڈنس ہے اس چیز کی؟ ایتھیوپینز نے کہا جی کہ شیبہ ہمارے سے اس بیس پہ منا کی چلائی رکھی ٹٹو خانہ، ٹھیک ہے نا جی. یہ استعارے ہیں سارے، سمبولک ہے، ٹھیک ہے جی، میٹافوریکلی ڈسکرائبڈ ہیں چیزیں، ٹھیک ہے. یہ آپ کے سامنے شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ دیکھیں میں نے کوئی 9 دن فاسٹنگ کی ہے، ابھی میں آج دیکھ رہا تھا کوئی 10 پاؤنڈ میرا وزن کم ہو گیا، 1 پاؤنڈ سے بھی زیادہ وزن کم ہو رہا ہے. آئی انجوائے اٹ سو مچ. اور میں تو سوچ رہا ہوں اب کوئی 22-23 گھنٹے ہی ہوا کرے گی، ایک ٹائم بس کھانا کھانا ہوتا ہے، وہ گھنٹے 2 کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں کھانا گنا کھا لے، باقی پانی پونی پی لیا، قہوہ شہوہ چائے شائے پی لی. کھانے کے لیے انسان پیدا ہوا تھا، ٹھیک ہے. میں نے اپنے تصور صاحب ہیں کیلیفورنیا میں، ان کو کہا ہے کہ یار مجھے صرف میرا بورڈنگ لاجنگ کا کرتے تو باقی پھر ہم اس سے آگے سٹارٹ لیتے ہیں. یہ جو میرا مشن ہے اباؤٹ لرننگ سینٹر، یہ ڈبیٹ بند ہو گئی متزلائٹس کے بعد، اسلام میں ڈبیٹ ختم ہو گئی. میرے جیسے بندوں نے ڈبیٹ کی تو سرکشی کا کتھے جنت قتل کر دیو، وہ جیسے منصور وغیرہ کو قتل کیا تھا، ٹھیک ہے جی. معاشرے کی برائیاں پاکستان کی تعفن شدہ کی ہم سب کی اپنی کریٹڈ ہے، انڈیویژول کریٹڈ ہے. انڈیویژول کانشنس کا گند ریفلیکٹ ہو رہا ہے ان کنسنسس، ان سوشل کنسنسس اباؤٹ نیگیٹیوٹی، ڈسٹرکشن، فراڈ، کرپشن. روح کا اس جسم میں آنا از نو لیس دین سیلیبریشن. A1 اوکے اینڈ 2، یہ روح کی روشنی منور کریں تو آپ کو کریٹر، آپ خدا کی وہ اس جو وسعت ہے کائنات کی، کاسمک ڈانس کی ایکسلنس پہ پہنچ جائیں گے. اور یہ ہوتی ہے لو اینڈ گریٹیٹیوڈ سے، اور یہ ڈم ہوتی ہے یہ اینگر، کمپٹیشن، جیلسی، اور ساری ناؤ میں رہیں، اس موجودہ لمحے میں رہیں. اس ڈراپ میں پورا اوشن ہے، جیسے کہ رومی نے کہا پورا اوشن اس ڈراپ. دیکھیں نا اس ہنڈے نے کہہ دیا ہو آر یو، ہم اپنا چلائیں. اور عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ ایک مولوی صاحب کی کسی نے ویڈیو بھیجی کہ میجر کیا میری بیٹی کو 70 آدمیوں نے ریپ کیا، اور کیا ہے اس طرح سارا گند کریٹڈ، سیلف کریٹڈ by these mullahs, by politicians, by generals, by bureaucracy. اور جادو ٹونے درود اور یہ سارے. میں کہتا ہوں میرے سے صرف آپ، میں کہتا ہوں کہ فیض یابی نہیں ہوتی، نہ کشف ہوتا ہے. گائیڈ ایک بندہ اپنے مشاہدے سے گائیڈ کر سکتا ہے. یس، اینی نمبر آف پیپل کین کانٹیکٹ می، آئی کین گیو دیم گائیڈنس، ناٹ گوئنگ ان ٹو دیئر سرکل کے ان کے ساتھ، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ روح کی روشنی کے ساتھ چیزیں منور کرنے سے بدلتی ہیں. اوکے، کل تک کے لیے اجازت. ایک بلکہ اور چیز رہ گئی تھی، وہ مجھے علامہ اقبال صاحب کا بھیجا تھا بڑا اچھا کسی نے، تو وہ بھی ہو جائے آپ کے لیے. وہ اقبال کی داڑھی اور مولوی کا ہاتھ. علامہ اقبال ایک روز مجھ سے فرمانے لگے کہ ایک مولوی صاحب کسی مقدمے کے سلسلے میں میرے پاس اکثر آتے تھے، مقدمے کی باتوں کے ساتھ ساتھ ہر وقت یہ تلقین ضرور کرتے، دیکھیے ڈاکٹر صاحب آپ بھی عالم دین ہیں اور اسلام کی بابت نہایت لطیف باتیں کرتے ہیں،
لیکن افسوس ہے کہ آپ کی شکل مسلمانوں کی سی نہیں، آپ کے چہرے پر داڑھی نہیں۔ میں اکثر ٹال کر کہہ دیتا کہ ہاں مولوی صاحب آپ سچ فرماتے ہیں۔ ایک روز مولوی صاحب نے تلقین کی، یہ ایک کوتاہی ہے علاوہ اور کوتاہیوں کے۔ میں ذرا شدت تو میں نے عرض کی کہ مولوی صاحب آپ کے واز سے متاثر ہو کر ہم نے آج ایک فیصلہ کیا ہے۔ آپ میرے پاس اس مقدمے کے سلسلے میں آئے ہیں کہ آپ باپ کے ترکے میں سے ایک بہن کو زمین کا حصہ نہیں دینا چاہتے۔ آپ کا موقف ہے کہ آپ کے ہاں شریعت کے مطابق نہیں بلکہ رواج کے مطابق ترک تسلیم ہوتا ہے ترکہ، جسے انگریزی عدالتوں نے تسلیم بھی کر لیا ہے۔ میری بیریشی کو بھی دینی کوتاہی سمجھ لیجئے، لیکن رواج کے مقابلے میں شریعت کو بالائے طاق رکھ دینا اس سے کہیں زیادہ گناہ گاری ہے۔ لہٰذا میں نے آج یہ عہد کیا ہے کہ آپ بہن کو شرعی حصہ دے دیں اور میں داڑھی بڑھا لیتا ہوں۔ لائیے ہاتھ دیجئے، آپ کی بدولت ہماری بھی آج اصلاح ہو جائے۔ اس پر مولوی صاحب دم خود ہو گئے۔ سو مولوی صاحب کا ہاتھ آگے بڑھا اور نہ علامہ اقبال صاحب کی داڑھی بحوالہ کتاب اقبال اور ملا، صفحہ نمبر 13 اور 14، تحریر ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم، ناشر بزم اقبال لاہور۔ یہ دس واز اقبال۔ میں کہتا ہوں کہ ہی واز لیکنگ ان دا پریکٹس، بٹ وہ اپنی روح کو کر رہا تھا، انلائٹن کر رہا تھا۔ کل تک کے لیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نے